ناظرین، سمندری حدود میں تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں تلاش کرنے کا کام جاری ہے، اور ایسے میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک پیکٹ بھی ہوا تھا، اور پاکستان میں جو آئل اور گیس کے ذخائر ہیں اس میں امریکہ پاکستان کی معاونت کرے گا۔ یو ایس کی کچھ لیڈنگ کمپنیز ہیں جو پاکستان کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی قاضی صاحب، اور عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے بات کریں گے، سمندری حدود میں اب تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور نئی دریافت کے کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جیولوجیکل سروے تو ہمارے موجود ہیں جو امریکنوں نے کیے ہوئے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ شیل گیس کے اور یہ ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک پیچیدہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ اس میں 2-3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا وہ فیزیبل ہے۔ دیکھیں نا، ہم مارکیٹ اکانومی میں رہتے ہیں، ہم کیپٹلزم میں رہتے ہیں کہ اگر تو خرچہ زیادہ ہو اور اس سے انکم کم ہو تو پھر ان کی طرف، ان ذخیروں کی طرف نہیں جایا جاتا۔ تو یہ دوسری اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ معاہدے باہر کی کمپنیوں سے کرتے ہیں وہ کس طرح کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2008، 9، 10 کے بعد بولیویا کا جب پریزیڈنٹ آیا جو کہ لیفٹسٹ تھا، سوشلسٹ تھا، تو اس نے آ کے دیکھا کہ جو باہر کی کمپنیاں ہیں وہ 80% پروفٹ لے کے جا رہی ہیں اور 20% پروفٹ بولیویا کو دے کے جا رہی تھیں۔ تو اس نے جا کے اس کو ریورس کیا۔ تو تین باتیں ہوں گی۔ ایک تو ذخائر کو کتنے ایکسیسیبل ہے، نمبر 1۔ دوسرا سب سے اہم بات یہ کہ ہم جو معاہدے کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ریکوڈک کا ہم نے معاہدہ کیا وہ کتنا ہمارے ساتھ برا ہوا، اور اس کے علاوہ ہم نے جو آئی پی پیز کی بھی تو فارن انویسٹمنٹ ہی آئی تھی نا، کہنے کو تو فارن انویسٹمنٹ تھی۔ کیا نام ہے اس کا، ہیزل اولیری نام تھا، سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی امریکہ کی، وہ آئی تھی، ان کا یہ بڑے اچھے معاہدے ہیں، تمہارا برکس نکال کر لے گئے۔ تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں اور ہم معاہدے کس طرح کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ انویسٹر بھی اپنا منافع لے کے جائے، مگر ایسے نہ ہو کہ ہمیں کھڈے دے جائیں اور سامان وہ لے جائیں، کیونکہ بازی میں یہی ہوتا رہے۔ بالکل۔ عمران صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ جس طرح سے قاضی صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ظاہر ہے جتنا ہم انویسٹ کر رہے ہیں کل کو فائدہ کوئی اور کمپنی یا کوئی اور ملک اٹھا لے تو یہ بھی مشکل والی بات ہے۔ اب جس طرح سے OGDCL نے آئل ڈسکور کیا تھا، پاکستانی کمپنی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا اقدامات کرنے چاہیے پاکستان کو؟ زہرم، قاضی صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑا سا کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین سے $400 ارب کے معدنی ذخائر جو ہے نا وہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، $400 ارب۔ تو پاکستان جو ہے وہ اگر ہمارے پاس امریکہ آ جائے تو پاکستان کے پاس $1 کھرب سے زائد کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بات حقیقت ہے کہ یہ معدنیات کا کام ایسا ہے، مائنز اینڈ منرلز کا، کہ یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہو جائے، اس پہ ٹائم ٹیکنگ یہ کام ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو امریکہ پاکستان سے سالانہ $10 سے $12 ارب منافع کما سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ریکوڈیک اور دوسرے ماضی کے تجربوں سے ہم نے جو سبق سیکھے ہیں نا، اب SIFC جو ہے وہ اس حوالے سے اس نے بھی کافی کام کیا ہے، اور قاضی صاحب کے تو علم میں ساری یہ بات کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جہاں پہ فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اب انٹرنیشنل یہ معاہدے کیے جائیں گے وہاں پہ پہلے اپنا جو مفاد ہے، ملکی مفاد، اس کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور اب کوئی بھی اس طرح کا معاہدہ نہیں کیا جائے گا کہ جو بعد میں فائدے کی بجائے الٹا بھگتنا پڑ جائے، جیسے ہمیں IPPs میں ہوا۔ ہاں جی، جیسے ہمیں یہ جو RLNG گیس میں یہ کیا 2014 میں شاید خاقان عباسی صاحب نے، وہ $50 بلین کا میں لاس ہوا اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر فاروق سلیم۔ بالکل صحیح، اور یہ نیوز میں خبر چھپی تھی۔ اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کو پتہ ہے اکانومی کو بڑا زبردست سمجھتے ہیں، ان کے جو فگر ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ہم پیٹرولیم ذخائر تلاش ہی نہیں کر سکے۔ اب یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اتنا بجٹ ہے نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اس میں کسی اور ملک کی معاونت لینا بھی ضروری ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارے پاس بجٹ کی کمی تھی، وسائل کی کمی تھی، امریکہ یہ کمی پوری کر دے گا؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت جو ہے ان ذخائر کی تلاش کے بعد آپ کو بہتری کی طرف گامزن نظر آ رہی ہے؟ یہ وہی بات ہے جس طرح یہ اپنا عمران یعقوب صاحب کہہ رہے تھے۔ دیکھو وہ وسائل کیا ہم کریں، $14 بلین کی تو ہم فوڈ امپورٹ کرتے ہیں، دیکھیں گاڑیاں ہم امپورٹ ڈالروں میں پیسے دیتے ہیں نا، یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے بہت ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں اور کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔
دیکھو نا کہ کیا ریاست میں آپ میں جو یہ ایک چیز جو یہاں پڑی ہے، یہ جو پانی آپ پی رہے ہیں اس پہ 18% آپ ٹیکس دیتے ہیں تو اس کو خریدتے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ 50 بلین جو ہے وہ ہم نے رکھے تھے اس کے لیے اپنا سیلاب کے لیے، اور 80 بلین لاہور کی یعنی تزئین و آرائش پہ ہم نے رکھ دیا. تو پریورٹیز کیا ہیں آپ کی؟ نہیں لیکن قاضی صاحب ایک تو بہرحال بات ہے نا کہ ہم ہر سال جو تیل اور گیس پہ اتنا زر مبادلہ خرچ 30% آپ کی امپورٹ کا 30% ہے، تو اگر ہمارے واقعی ہی یہ میچور ہو جاتی ہیں یہ چیزیں اور واقعی یہاں سے وہ ذخائر نکل آتے ہیں تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ملک جو ہے بہت اچھا ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے نیشنل دیکھیں نا انڈیا والے تھے، انہوں نے جو معاہدے کیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی منڈی ہے 30-40 کروڑ بندے کی منڈی ہے، انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ کار انڈسٹری لگاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی لگائیں، نمبر 1 آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے. ہماری جو کار انڈسٹری تھی اول تو ہے ہی کوئی نہیں. آج دیکھیں جیگور سے لے کے مرسیڈیز دیکھیں آپ، دنیا کی کون سی گاڑی ہے جو انڈیا میں نہیں بن رہی. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے نیشنلسٹ ہیں، کتنے آنیسٹ ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کرپشن نہیں ہوئی، انڈیا میں انڈیا کی رولنگ کلاس بھی ماشاءاللہ خیر نال بڑی کرپٹ کی ہے. بٹ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھو اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری لگائی. دنیا میں سب سے زیادہ ویکسینیں وہ بناتے ہیں، یعنی ویکسین. ویسے اس میں بھی ایک کیچ ہے، پتہ کیا؟ جو امیر ملک ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جڑیاں جو مضر قسم کی ٹیکنالوجی ہے ان اپنے اوپر ٹیسٹ کر کے تو پھر ہمیں دیں، اپنے بندے مار کے. لیکن قاضی صاحب ایک یہاں سوال یہ بھی ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے میں بہت وقت اور سرمایہ لگتا ہے، تو ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک متحمل نہیں ہو سکتے اتنا خرچہ کرنے کے، تو اگر باہر سے کمپنیز آتی ہیں تو وہ بھی اپنا ایک مناسب حصہ وہ بھی کمائیں اور ہم بھی کمائیں. یہی تو کہہ رہا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو بولیویا کی مثال دی کہ 2080 تھا، اس نے الٹ کر دیا. بالکل صحیح. اس نے یہ تمام آپ کی ٹوٹل شوٹل جو بڑی جو لیتھیم وغیرہ وہاں سے بہت نکلتا ہے، انہوں نے کہا جناب 80 ہم لیں گے، 20 روپے آپ کو دیں گے، اور وہ مان گئے اس پہ. اب آپ کو میں بتاؤں یہ جو RLNG کا شاید خاقان عباسی صاحب نے معاہدہ کیا، اس کا کیا نقصان ہوا؟ ایک تو $50 بلین کا آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کر لی، ٹیک آر پے، ایک ہوتا ہے ٹیک اینڈ پے، لو نہ لو پیسے تو انسان دینے ہی دینے. اس کا دوسرا نقصان کیا ہوا کہ جو ہم اپنے گیس کیا ہے نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے ادھر پیسے دینے. قائد صاحب اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اپنے جو گیس ہے وہ اس لیے بھی تو نہیں آپ نے نکال رہے کہ وہ اس کی تو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے، اور پاکستان کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے جتنی آپ نے RLNG وہاں سے خرید لی. ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں تھا ان کو. اور یہ کہتے تھے دنیا کے بہترین. اس وقت ہیزل الہیری جب آئی تھی یہاں پہ سیکٹری ان کی کیا انرجی کی سیکٹری تھی امریکہ کی، وہ کہتی تھی کہ دیز آر دی ڈیلز آف سینچری. یہ جو IPPs تھے جنہوں نے برکس نکال کے رکھ دیا. یعنی ایک ورلڈ بینک تو یہ کہتا ہے کہ 10 سال میں ہمیں $45 بلین کا ٹیکہ لگا. اٹ از اے گراس انڈر اسٹیٹمنٹ. اگر آپ اس کا ٹوٹل لگائیں، جو یہاں انڈسٹری بند ہوئی، جو انڈسٹری نہیں لگ سکی مہنگی بجلی کی وجہ سے، جو انڈسٹری یہاں سے بنگلہ دیش اور ادھر چلی گئی، دوسرے ملکوں میں چلی گئی، تو یہ آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کنزرویٹر، میں نہیں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا جو مبالغے کی طرف جائے، لیکن یہ سینکڑوں ارب کا ہمیں ٹیکہ لگا 92 کے معاہدوں میں، 2002 کے معاہدوں میں، 2016 کا یہ 15 کا معاہدہ. یعنی چین، ارشد عباسی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے خود احسن اقبال کو کہا کہ یہ نہ لگائیں یہ جو کول والا ہے. چائنیز جن کے پاس ٹھیکہ تھا انہوں نے کہا یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے. انہوں نے لوات تھا جو ہمارے سقراط اعظم ہیں، جو ہمارے جو بہت بڑے عالم فاضل لوگ ہیں. کیوں بھائی؟ اس پہ ایک پیپر لکھا گیا، یہ پیپر ارشد عباسی صاحب نے پیپر لکھا اور یہ غالباً امریکہ کے کسی اخبار میں چھپا بھی، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. اچھا ارشد عباسی صاحب تو قاضی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر حکومت کے ساتھ جب بھی حکومت بنی اس کو انہوں نے لکھ پڑھ کے وہ چیزیں پیش کی کہ ہاں جی، اور اس سے بچے اور کیسے بچا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کسی حکومت نے اس میں کہانی نہیں دھڑا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے. اب ہوتا ہے یہاں پہ کیا، میں آج آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں. یہ جو ہم امرت دھارا کہتے ہیں نا، یہ جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، یہ جسے DFI کہتے ہیں، یہ کوئی ایسا امرت دھارا نہیں ہے. رول آف تھم کیا ہے؟ $1 that comes as a DFI, it takes back around $14 to $20. افریقہ میں بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے. وہ آپ نے بلڈ ڈائمنڈز نہیں دیکھے جہاں سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں؟ کیا کون سے ملک ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کے لیڈر نیشنلسٹ ہوں، آنیسٹ ہوں، وہ ہسٹوریکل سینس ہو،
ان کو یہ نہ ہو کہ یار نوٹاں دا پہاڑ بنا کر اتنا بہ کے پھر کی کر لینا بندہ, کچھ نہیں نہ ہوتا. یہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں, اتنا ہی پانی جو ہم نے پینا ہے, اتنی روٹی ہم نے کھانی ہے. تو یہ ہے, بتائیں نا آپ 70 روپے 50 60 70 روپے کا آپ یونٹ لے رہے ہیں, آج پکڑ کے وہ ہمیں 15 یا 20 روپے کا دے, سانو کی لگے بھائی. اور اوپر ہم نے ڈیموکریسی کا انٹرنل لیول پہ جو کوتاہیاں پاکستان سے ہوئی ہیں ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اور اب یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے پاکستان نے مختلف کمپنیز کے ساتھ پیکٹ سائن کیے ہیں, اب اس کا آنے والے ٹائم میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, معیشت کتنی سنبھلے گی, یہ دیکھنا ہوگا.